والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 21 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عیادت۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں جہاں بھی وہ مل جل کر رہتا ہے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی عزیز بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی ایک بنیادی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے اگر کرے گا، اپنے طور طریقے سے کرے گا، اپنے اصولوں کے مطابق کرے گا، تو یہ ایک دنیا داری کا ایک معاملہ اور اس کی ایک عادت ہے۔ لیکن اسلام جو ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے، اس نے ہمیں ایسی تعلیمات اور ایسے اصول بتائے ہیں، اگر ہم اس کی پاسداری کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو ہمارا یہ عمل صرف ایک دنیاوی معاملہ اور عادت نہیں رہے گی، بلکہ عبادت بن جائے گی۔ وہ کون سے اصول ہیں جن کی پاسداری کرنا ہماری یہ عادت عبادت میں تبدیل کر سکتی ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیادت کرنا یہ ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من عاد مریضا لم یزل فی خلقۃ الجنۃ حتی یرجع، کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے میووں میں رہتا ہے، جنت کے انعامات میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ عیادت کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ تو گویا کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان پر جو حقوق بنتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا حال معلوم کرنے جانا، یہ مسلمان کے حقوق واجبہ میں سے ایک حق ہے۔ تو اس لیے ثواب کی امید ہونی چاہیے، اس نیت سے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عیادت کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا انتخاب کر لینا چاہیے، کہ آدمی کو خود اپنے طور پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ بیمار کی عیادت کرنے کا کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، تاکہ اس کے آرام میں کوئی خلل بھی نہ آئے، اور اس کے جو ساتھ اس کی عیادت کرنے والے، جو اس کے گھر والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کے بھی آرام میں کوئی خلل نہ آئے۔ ایسا وقت منتخب کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عیادت کرنے کا مقصد دوسرے کے لیے تسلی اور راحت کا سبب بننا ہے، نہ کہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بننا۔ اگر وہ آدمی جو بیمار ہے وہ ساری رات نہیں سو سکا، صبح اس کو نیند آئی ہے، تو بیمار پرسی کرنے والے مسلسل اس کے پاس جائیں گے تو رات کی بے آرامی کی بھی تکلیف اور اگلے دن کی بے آرامی کی بھی تکلیف، تو یہ تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ اسے خود معلوم کر لینا چاہیے کہ کون سا وقت اس کی عیادت کے لیے مناسب ہے، جس میں نہ اس کو تکلیف ہو مریض کو، اور نہ ہی اس کے جو رشتہ دار اس کے ساتھ ہیں، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تیسری بات جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دعا کا اہتمام کرے۔ دعائیں تو بہت ساری ہیں، یہاں دو میں نے دعائیں لکھی ہیں۔ ایک تو عام دعا ہے لا بأس طہور انشاء اللہ، جس کا معنی ہے
کہ کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے آپ کو گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوگی، یہ طہارت کا سبب بنے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ آدمی سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی تھوڑی بہت تکلیف دے کر وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی تلقین کرنا کہ لا بأس، کہ بیمار کو جا کر کہنا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بیماری اگر آئی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے گناہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنے، تو اس سے ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسری دعا جو یہاں میں نے لکھی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ الفاظ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو بندہ 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر موت کا فیصلہ آ چکا ہے تو اسے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، اس کے بھی بہت سارے فوائد۔ پھر اسی طرح جب آدمی عیادت کرنے جائے تو اس کے بارے میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مختصر وقت وہاں گزارے، زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھے، کیونکہ پتہ نہیں وہ کتنے تکلف سے آپ کے جانے پر وہ بڑے تکلفات سے بیٹھا ہو اور اس کو تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہو، اور دوسرے آدمی کے رکھ رکھاؤ میں وہ بہت زیادہ تکلیف کا اظہار بھی نہ کر سکے، یا اس سے کوئی مجبوری ہو، اس نے آرام کرنا ہے تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تو خود ہی خیال کرنا کہ مختصر وقت کے اندر ہی عیادت کر کے واپس لوٹ جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھے رہنے سے بجائے فائدہ ہونے کے اس کے اندر تکلیف میں ہم اس کے تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں، تو اس لیے مختصر وقت گزار دیں۔ اسی طرح مریض کے پاس جا کر جو باتیں کرنی ہیں وہ صبر کی بات کرنی ہے، کہ جتنی بھی تکلیف آ جائے اس پہ صبر کریں، صبر پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کو اس بات کی بھی تلقین کرنا کہ یہ جو بیماری آئی ہے، اگر کوئی گناہ ہے تو وہ جھڑ جائیں گے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی اور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس کو امید دلانا، حوصلہ دلانا کہ بیماری ہے انشاءاللہ شفا مل جائے گی، اس میں نا امیدی نہ رکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ایسی باتیں کرنا یہ عیادت کرنے والے کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ وہاں جا کر نا امیدی نہ پیدا کر دے کہ آپ کو جو بیماری لگی ہے اس بیماری میں لگتا ہے کہ کوئی آدمی بچتا نہیں، تو ایسی باتیں کر کے اس کو مزید تکلیف میں اضافہ کا سبب بن، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہی کہنا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح جب بیمار کی عیادت کر لیے جائیں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جائیں، تو کون سی چیز ہدیہ لے کر جانا؟ اس بیماری میں جو اس کے لیے مفید ہو، یا جس کی وہ طلب رکھتا ہو کہ مجھے فلاں چیز کی طلب ہے، اس سے پوچھ کر بھی آدمی اس کے لیے وہ انتظام کر سکتا ہے، یا پھر اس سے اس کے مزاج کا پہلے سے علم ہوتا ہے کہ بیماری میں اس کو اس چیز کی زیادہ طلب ہوتی ہے، اس چیز کا یہ زیادہ جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، تو اس چیز کا انتظام کرنا۔ چنانچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اذا اشتہى مریض احدکم شیئا فلیطعمہ، کہ جب تمہارا کوئی مریض کوئی چیز وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ کھلاؤ، اگر وہ
اس کی بیماری میں اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے تو وہ اسے کھلانی چاہیے، شاید اللہ نے اسی چیز میں اس کے لیے شفا رکھی ہو، تو اس لیے اس کے لیے کوئی ایسا ہدیہ، ایسی چیز لے کر جانا جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اسی طرح علاج کی ترغیب دینا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، علاج کروانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ علاج نہیں کرواتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی وفات ہوتی ہے تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس بیماری کا علاج نہیں کروانا، نہیں، علاج کروانا سنت ہے، فرض نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی علاج نہیں کروا رہا تو سنت کے طور پر اسے ترغیب دینا کہ آپ اس بیماری کا علاج کروائیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھا معالج معلوم ہے، تو اچھا علاج آپ کو معلوم ہے تو وہ اس کو مشورہ ضرور دے دیں۔ ویسے تو ہمارے پاکستانی لوگوں میں یہ بڑی مہارت ہے کہ ہر بندہ جب مریض کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے پاس کئی نسخے ہوتے ہیں، وہ اس کو نسخے دیتا ہے، اور جس ماحول میں وہ یعنی کہتے ہیں کہ پاکستانی ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور ہر بندہ انجینئر بھی ہے، کہ جب بھی کوئی کام ہو تو بڑے مشورے دے، لیکن ایسا مشورہ دینا چاہیے جس میں واقعی اس کا فائدہ ہو، کیونکہ آدمی کو بعض اوقات مریض کو معالج کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیماری کا صحیح علاج کرنے والا کون ہے، تو اس کی رہنمائی کر دینا، علاج کی ترغیب دینا۔ اسی طرح اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غیر مسلم ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو پھر بھی عیادت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عیادت کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے ثواب ضرور ملے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، وہاں اس کو ایمان کی ترغیب بھی دی اور اس نے اپنے باپ سے مشورہ کر کے ایمان قبول بھی کر لیا، اور آخر موقع پر وہ ایمان کی حالت سے دنیا میں چلا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کی کسی ترغیب سے وہ مسلمان ہو جائے اور اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اسی طرح عیادت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مریض تک رسائی نہیں ہے، جیسے ہمارے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی خاص نگہداشت میں رکھے جاتے ہیں، اور ایسے کمروں میں، ایسی جگہ پہ ان کو رکھا جاتا ہے کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں عیادت کا کیا طریقہ ہے؟ وہاں بھی عیادت ہو سکتی ہے کہ جو اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو اس کے اہل خانہ ہیں، ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے مریض کا کیا حال ہے، اس کو بھی عیادت ہی کہا جائے گا اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جب آدمی عیادت کے لیے جائے تو کہاں بیٹھنا چاہیے، یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھا کرتے، اگر وہاں جگہ ہوتی، ممکن ہوتا تو سرہانے بیٹھنا، اس لیے کہ مریض سے دور کھڑے ہو کر یا دور بیٹھ کر بات کرنے میں ہو سکتا ہے اسے سننے میں دقت ہو، تو جتنا قریب ہو کر آپ بات کریں گے اس کو سننے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی، تو سرہانے بیٹھ کر اس کی عیادت کرنا۔ اسی طرح مریض کو اس بات کی تلقین کرنا کہ اپنے مرض کو برا نہ کہیں۔ ایک صحابیہ بیمار ہوئی، ان کو بخار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بخار ہو گیا، لا بارک اللہ، اللہ اس میں کبھی برکت نہ دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابیہ سے کہ بخار کو گالی نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کر، کیونکہ یہ تو تمہاری طہارت کا سبب بن کے آیا ہے، تمہارے لیے بخشش کا سبب بن کے آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر بیماری آ گئی ہے تو اسے برا نہیں کہنا، اسے گالی نہیں دینی، بلکہ اس موقع پر بھی یہی تلقین ہے کہ یہ کہنا کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ کا ہر حال میں میں شکر ادا کرتا ہوں، جس حال میں اللہ رکھے پھر بھی اللہ کا میں شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے بہت ساری اس آدمی پر کی ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے، اس موقع پر بھی الحمدللہ کا لفظ کہنا اور اپنی بیماری کو برا بلا نہ کہنا، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری یہ عادت کرنے والی عادت پھر عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو
अमल करने की तौफीक अता। एक पॉइंट रह गया, मौत की तमन्ना न करें। जी, मौत की तमन्ना करने से मना किया गया कि मौत आनी तो बरहक है, हर एक पे आनी है, कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहा और ना किसी ने रहना। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो भी दुनिया में आया है उसने फना होना है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। लेकिन मौत की तमन्ना करना भी मना है, मौत के असबाब इख्तियार करना भी मना है। बाद का मरीज इतना तकलीफ में होता है कि वो जुबान से ये लफ्ज़ बोल देता है कि काश मैं मर जाऊं। ये काश मैं मर जाऊं के लफ्ज़ कहना भी मना है, ये भी गुनाह है। तो अगर कोई मरीज इस हद तक पहुंच गया है, वो मौत की तमन्ना करने लग गया है, तो उसे ये शरई मसला बता देना कि नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हक में है, हमें इसकी तमन्ना करने की भी इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करे।